السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے۔ سامعین کرام، ابتدائی اسلام میں جب طلاق کے تعلق سے کوئی ڈیٹیل کمپلیٹلی نازل نہیں ہوا تھا، اس سمے پہلے یہ حکم تھا کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا زیادہ حقدار ہے، جیسا کہ کل کے آیت کریمہ میں آپ کے سامنے یہ بتلایا گیا تھا کہ مرد زیادہ حقدار ہے کہ اپنی بیوی کو جب طلاق دے تو عدت میں لوٹا لے۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مرد چاہے جتنا بھی طلاق دے دے، 100 طلاق کیوں نہ دے دے، آج طلاق دیا ایک، عدت 3 حیض ہے، عدت کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے وہ لوٹا دیتا تھا۔ 1 بار دیتا تھا، 2 بار دیتا تھا، 3 بار، 6 بار، 7 بار، 100 بار بھی دے دیتے تھے، اور پھر اپنی بیوی کو رجوع کر لیتے تھے عدت کے اندر ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور اس کو محدود کر کے 2 طلاق، یعنی 2 بار طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ تیسری بار جب آپ طلاق دیں گے تو پھر رجوع نہیں کر سکیں گے۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، یعنی طلاق جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے وہ صرف 2 ہی ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ طلاق کے مسئلے کو اتنا گڈمٹ کر دیا گیا ہے، اس انداز میں لوگوں کے درمیان طلاق کے مسئلے کو رون دیا گیا ہے کہ آج صحیح طلاق کا جو طریقہ ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو آیت نمبر 228 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہی ہم ان تمام باتوں کو کل کے درس میں آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ لیکن ابھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ پہلے زمانے میں، شروعات میں ہی، ابتدائی اسلام میں ہی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا، عدت کے اندر ہی پھر اس کو رجوع کر لیتا تھا، لوٹا لیتا تھا۔ اس طرح سے 3 طلاق ہو، 4 طلاق ہو، 6 طلاق ہو، 20 طلاق ہو، 100 طلاق ہو، جتنا ہوتا تھا دے دیتا تھا، اور پھر عدت کے اندر رجوع کر لیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو بالکل بین کر دیا، اور حکم اللہ نے دیا کہ الطلاق مرتان، جس طلاق کے اندر رجوع کرنے کا حق بندے کو حاصل ہے وہ صرف 2 ہے۔ فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، اب یا تو اس کے بعد اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو دستور کے مطابق اپنی بیوی کو اپنی عدت میں لوٹا لے اور اپنی بیوی بنا کر کے رکھے، پھر طلاق نہ دے، یا نہیں تو اچھائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے۔ سنن ابی داؤد کے اندر بالکل صحیح روایت ہے، سنن ابی داؤد کتاب الطلاق، امام ابو داؤد نے اس حدیث کے اوپر جو عنوان قائم کیا ہے، باب نسخ المراجعۃ بعد التطلیقات الثلاث، یعنی 3 طلاقوں کے بعد رجوع کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے ضمن میں حدیث اور روایت نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو اس سے پہلے والی آیت کریمہ ہے جو کل آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، یعنی مطلقہ عورت جب اس کو طلاق دیا جائے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں گی، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے جو کچھ ان کے پیٹ میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو وہ چھپائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو، یعنی مردوں کو رجوع کرنے کا حق حاصل تھا شوہر کو، چاہے وہ 3 ہی طلاق کیوں نہ دے دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آیت کریمہ نازل فرمائی الطلاق مرتان، یعنی رجوع کرنے والا جو طلاق ہے وہ صرف 2 ہے۔ اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ سامعین کرام، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تم کو طلاق بھی نہیں دوں گا کمپلیٹ،
اور اپنے ساتھ اپنے گھر میں بسنے بھی نہیں دوں گا۔ بیوی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ میں تم کو طلاق دوں گا اور جب عدت کمپلیٹ ہونے والا رہے گا اس سے پہلے تم کو رجوع کروا لوں گا، تم کو پھر بیوی بنا لوں گا، پھر اس کے بعد تم ختم ہوگا پھر میں تم کو طلاق دوں گا، یعنی طلاق دیتا رہوں گا رجوع کرتا رہوں گا، طلاق دیتا رہوں گا رجوع کرتا رہوں گا۔ وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور سارا ماجرا کہہ سنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ رجوع کرنے کا حق صرف 2 بار طلاق میں ہے، رجوع کرنے کا حق صرف 2 بار طلاق میں، یعنی ایک بار اپنی بیوی کو طلاق دیا تو اس کے بعد 3 حیض بیوی رکے گی، صرف ایک ہی طلاق دینا ہے۔ یہ لوگ جو ایک بار میں 3 طلاق ٹھڑاک سے مارتے ہیں، شریعت میں اس کا کہیں پہ کوئی ثبوت نہیں ہے، ایک بھی ثبوت نہیں ہے، ایک بھی ثبوت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا تم کو طلاق، تم کو طلاق، تم کو طلاق، بعض لوگ کہتے ہیں تم کو 3 طلاق۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بڑے ہی غصے کا اظہار کیا ہے، کہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو یہ بات انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے دلیلوں کی روشنی میں پیش کریں گے، لیکن آج ہم آپ کو یہ بتلا دیں کہ وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ میرا شوہر ایسا ایسا کہہ رہا ہے کہ تم کو طلاق بھی نہیں دوں گا اور گھر میں بھی بسنے نہیں دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہی آیت کریمہ نازل فرمائی، الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو صرف 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ کے بعد اگر آپ نے تیسری مرتبہ طلاق دیا تو اب وہ بیوی آپ کی بیوی نہیں رہے گی بلکہ آپ سے کمپلیٹلی جدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو اس کا پروسیجر ہے جو انشاءاللہ آگے ہم آپ کے سامنے بتلائیں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، رجوع کرنے کا جس میں شوہر کو حق ہوتا ہے وہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فإمساک بمعروف، اب یا تو دستور کے مطابق رجوع کر کے اپنی بیوی کو اپنی بیوی بنا لے، او تسریح بإحسان، یا اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ عدت کو پورا ہونے دے اور جب عدت کمپلیٹ ہو جائے تو بیوی کو کمپلیٹلی ارادہ کر دے، اس کی کوئی حق تلفی نہ کرے، اس کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے۔ محترم سامعین کرام، اتنا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور لوگوں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نے بیوی کو جو مہر دیا ہے، مہر دیتے ہیں نا، شادی ہوتی تو مہر مقرر ہوتا ہے، وہ مہر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی اسی وقت دے دیتے ہیں، کبھی کبھی بعد میں دے دیتے ہیں، کبھی کبھی شوہر بیوی میں ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ ساری صورتیں جو ہیں شریعت کے اندر جائز ہے۔ محترم سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بیوی کو جو تم نے مہر دیا ہے تمہارے لیے جائز نہیں کہ اس مہر میں سے کچھ بھی تم لو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بڑے شاطر ہوتے ہیں، بڑے چالاک ہوتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی کی بات ہے، میں اسی لیے بہت ہی عام فہم انداز میں باتوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور بالکل کلیئر بات۔ بعض لوگ بڑے شاطر ہوتے ہیں، وہ شاطر کس طرح سے ہوتے ہیں کہ بیوی کو مہر دے کر کے رکھے ہیں۔ ابھی بہت ساری جگہوں پر 50,000 مہر ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر 1 لاکھ ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر 2 لاکھ مہر ہوتا ہے۔ تو جو مہر دے کر کے ہوتے ہیں بیوی سے دل نہیں ہے، اب اگر طلاق دیں گے تو مہر بھی دینا پڑے گا، طلاق دینے کے بعد مہر واپس لوٹانا پڑے گا بھائی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بیوی کو ستاتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں کہ بیوی خود سے کہتی ہے کہ تو میرا اپنا مہر لے لے اور مجھ کو تو چھوڑ دے۔ اس کو کہتے ہیں خلا، جس کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے آپ کو۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا، مہر جو تم نے دے دیا ہے، اب بیوی کیا ہے کہ بیچاری جان چھڑانے کے لیے اس کو اتنا ستا رہا ہے، اتنا ٹارچر کر رہا ہے، اتنا پریشان کر رہا ہے کہ بیوی جو ہے کہتے کہ یہ لے تیرا مہر جو تو نے مجھ کو دیا تھا اور مجھ کو چھوڑ دے، فٹ سے چھوڑ دیتا ہے، فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے مہر دیا ہے اس میں سے کچھ بھی تم لو۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورہ نساء کے اندر فرمایا، آیت نمبر 19 وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، عورت کو روک کر کے مت رکھو کہ جو تم نے مہر اس کو دیا تھا وہ تم کو واپس کر دے۔ ہاں کب روک کے رکھنا ہے؟ جب عورت کھلی ہوئی بے حیائی کرتی ہے تو اس کو روک کر کے رکھنا ہے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو جائے، لیکن عام صورت میں عورتوں کو روک کر کے رکھنا، دبا کر کے رکھنا، اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا کہ کسی طرح سے وہ خود ہی جو ہے خلا مانگ لے، اور خلا جب وہ مانگے گی تو اس کا جو مہر ہے وہ مجھ کو دے دے گی، لوٹا دے گی، میرا جو مہر اس کو دیا تھا۔ اللہ نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ
ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم نے ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ بھی لو، تمہارے لیے جائز نہیں. اگر بیوی اپنی مرضی سے چھوڑ دیتی ہے، اب طلاق دے رہے تھے، طلاق دیا مرد نے، مہر 1 لاکھ تھا، ایگریمنٹ کے وقت ہوا، ٹھیک ہے جو مہر آپ کا ہے، وہ جو مہر ہے اس میں سے ہم 10,000 روپये آپ کو دے دیں گے. 1 لاکھ روپے مہر تھا، ہم 10,000 دے دیں گے، آپ کو طلاق جو دے دیجیے، ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح کے ایڈجسٹمنٹ سے بیوی اگر چھوڑ دیتی ہے تو وہ لے سکتے ہیں، وگرنہ زبردستی نہیں کر سکتے، یا نیت میں فطور رکھ کر کے بیوی کو اتنا ستایا کہ 1 لاکھ کا 1 لاکھ واپس کر دے ہم کو، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے مزید آگے فرمایا کہ اگر شوہر و بیوی ایک دوسرے سے ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں، شوہر حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، یا بیوی حق ادا نہیں کر پا رہی ہے، یا شوہر دھیان نہیں دے رہا ہے، یا شوہر اس کے اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے، یا دونوں ایک ساتھ رہنا نہیں چاہ رہے ہیں، بناؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، بناؤ کی کوئی صورت نہیں. تو جب کیا ہوتا ہے گھر میں، جب بناؤ کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے تو عام طور پر بیوی کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ مرد ہوتا ہے، وہ باہر بھیتر کرنے والا ہوتا ہے. لیکن عورت اکیلے صرف شوہر کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، بلکہ شوہر کے ساتھ اس کی ساس بھی ہوتی ہے، اس کی جو ہے بہنیں بھی ہوتی ہیں، اس کے دوسرے رشتہ داران بھی ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورت زیادہ ٹارچر سہتی ہے. تو جب بناؤ کی کوئی صورت نہیں ہو، ایک ساتھ دونوں نہیں رہ پا رہے ہوں، شوہر بیوی کو دیکھ ریکھ نہیں کر پا رہا ہے، اس کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے، اس کو پسند نہیں کر رہا ہے، دل میں نفرت کو چھپائے ہوا ہے، کیا کرے کیا نہ کرے، تو ایسے میں جب عورت جو ہے اذیت سہتی ہے تو اللہ نے عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ جو مہر اس نے تم کو دیا تھا، شادی کے وقت جو مہر دیا تھا، اس مہر کو اس کو دے دو، علیحدگی اختیار کر لو. یہ قانون ہے، اس کو کہتے ہیں خلا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا. سنا ہوگا آپ لوگوں نے، فلاں عورت نے خلا لے لیا، فلاں نے خلا لے لیا، اس کو کہتے ہیں خلا. یعنی جب بناؤ کی کوئی صورت نہیں ہو اور شوہر حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہو، یا کوئی اور دوسرے مسئلے ہوں، ایک ساتھ نہیں رہ پا رہے ہوں، یا عورت بھی حق ادا نہیں کر پا رہی کسی وجہ سے، تو عورت کو یہ حق دیا اللہ نے کہ جو مہر کا پیسہ ہے، یا جو رقم ہے، یا جو سامان ہے، اس کو شوہر کو لوٹا دے اور خلا لے لے. اللہ نے اسی بات کو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں بیان فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. تم لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے مہر دیا ہے اس میں سے اپنی بیوی سے لو. لیکن کس صورت میں؟ جب اس صورت میں کہ شوہر و بیوی دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو جائے کہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے، اللہ یقیم حدود اللہ کے حد کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اگر تم اس بات سے ڈرو کہ شوہر و بیوی ایک دوسرے کے حق کو، یعنی حدود اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے گا، جو شوہر و بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بہت اہم رشتہ ہے، بہت بڑا حق ہے. کیونکہ بیوی جو ہے اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کر کے ہمارے پاس آتی ہے، اپنے پورے گھر بار کو چھوڑ کر کے آتی ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کر کے تمہارے پاس آتی ہے. اس کے حقوق کو ادا کرو، جو کھاتے ہو تم اس کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ، اس کو اپنی بیوی سمجھو، اپنی نوکرانی نہ سمجھو، اپنے سے نیچے کا نہ سمجھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس کو حدود اللہ سے تعبیر کیا ہے. اللہ کے حد ہیں، شوہر بیوی کے حق کو ادا کرے، حقوق کو ادا کرے، یہ اللہ کے حدود ہیں. بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرے، یہ بھی اللہ کے حدود ہیں. دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اگر تم اس بات سے ڈر جاؤ، تم کو اندیشہ ہو کہ شوہر و بیوی ایک دوسرے اللہ کے حد کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ بیوی جو مال لی تھی اس مال کو فدیے میں دے کر کے اپنے آپ کو چھڑا لے، کھلا لے لے. اس وقت بیوی کو دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، شوہر کو قبول کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں. قبول کر لے، ان کو چھوڑ دے. لیکن یاد رکھیے یہ جو خلا کا جو ڈیمانڈ ہوتا ہے نا، خلا کا ڈیمانڈ، یہ ناجائز وجہوں سے نہیں ہونی چاہیے، جائز وجہ، شرعی عذر ہونی چاہیے. شوہر حق نہیں ادا کر رہا ہے، شوہر جو ہے ان کو دیکھ نہیں رہا ہے، یا شوہر کے ساتھ نباہ نہیں ہو پائے گا، یا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے،
ایسی صورت میں ہی خلا لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی عورت بغیر عذر کے اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے تو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر ثوبان رضی اللہ عنہ سے، اور اسی روایت کو امام ترمذی نے جامع ترمذی ابواب الطلاق واللعان کے اندر بیان فرمایا ہے کہ حافظ کے ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں پا پائے گی۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ اس کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ اور جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ امام مالک نے اپنی کتاب المؤطا کتاب الطلاق باب ما جاء فی الخل کے اندر روایت کیا ہے کہ حبیبہ بنت سہل انصاریہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہی روایت کرتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر کے اندر ہی تھے، صبح کا وقت تھا، یہی صبح کا وقت۔ صبح کا وقت وہ نہیں جب صاف ہو جاتا ہے، فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس کو اصل میں صبح کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں صبح 7 بجے ہوتی ہے، لوگ 7 بجے آرام سے اٹھیں گے، اٹھ کر کے آرام سے جو ہے اچھے سے سب کچھ فریش ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیں گے اور کہیں گے کہ بڑے مسلمان ہو گئے، بڑے مسلمان۔ وہ صبح کا وقت نہیں ہے، صبح کا وقت وہی جس وقت ہم لوگ اٹھ کر کے مسجد کے لیے آتے ہیں۔ اس صبح کے وقت میں حبیبہ بنت سہل انصاریہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت سے یعنی اپنے حجرے سے نکلے، اندھیرا تھا، اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے، کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں حبیبہ بنت سہل ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اور میرے شوہر قیس بن ثابت بن قیس بن شماس ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بناؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، کچھ دیر لے گئے مسجد کے پاس، مسجد میں تھی نا وہ، مسجد کے پاس۔ اتنے میں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ ہے، کہا کہ دیکھو یہ حبیبہ ہیں اور یہ ایسا ایسا کہہ رہی ہیں۔ تو حبیبہ بنت سہل انصاریہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو مہر میں مال دیا تھا وہ مال میرے پاس موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک کام کرو، وہ مال تم رکھ لو، اور پھر حبیبہ اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھ گئی، یعنی خلا ہو گیا، خلا ہو گیا، اسی کو کہتے ہیں خلا۔ محترم سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الطلاق کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ میں ثابت بن قیس بن شماس کے اخلاق سے بالکل راضی ہوں، بڑے ہی اخلاق مند ہیں، لیکن میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی ہوں، یعنی میں ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی، نہیں کر پاؤں گی اور وہ کفر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، بیوی اگر شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو اسی کو کفر کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی نے کہا کہ اسلام کے آنے کے بعد میں کفر کو پسند نہیں کرتی ہوں، لہذا میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو باغ تم کو دیا تھا کیا وہ باغ تمہارے پاس ہے؟ کہا کہ ہاں وہ باغ ہے۔ ٹھیک ہے ثابت، تم وہ باغ لے لو اور ان کو طلاق دے دو۔ تو اس کو کہتے ہیں خلا۔ یہ جب خلا ہو جائے گا تو جامع ترمذی ابواب الطلاق واللعان باب ما جاء فی الخل حدیث نمبر 1185 پہ روایت ہے کہ ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا خلا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک حیض عدت گزارنے کے لیے کہا، جبکہ اگر مرد طلاق دیتا ہے، مرد نے کہا ایک بار میں تم کو طلاق دیتا ہوں، بس یہ شرعی طریقہ ہے، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، اس کے بعد 3 حیض عدت ہوتا ہے، 3 حیض۔ لیکن اگر عورت خلا لے گی تو خلا لینے کے بعد وہ عدت صرف استبراء رحم کی ہے، وگرنہ خلا لیتے ہی دونوں الگ ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی عدت کوئی پابندی نہیں ہے، دونوں الگ ہو جائیں گے۔ ایک حیض گزرنے کے بعد عورت شادی کر سکتی ہے، جیسا کہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا کو ایک حیض عدت گزارنے کے لیے کہا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں۔ اور آگے مزید فرمایا فلا تعتدوها، اللہ کے حد کو آگے نہ بڑھو، اللہ کے حد کو مت پھلانگو، اس سے آگے مت بڑھو۔ ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کے حد سے آگے بڑھتا ہے یہی لوگ دراصل ظالم ہیں۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کے تعلق سے بھی آدھی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس سلسلے میں اسی آیت کریمہ کے تعلق سے آدھی باتیں اور ہیں جو انشاءاللہ کل
کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 229 یعنی 229 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے، جو اس کا معنی ہے، جو اس کی تفسیر ہے، اس سلسلے میں کئی باتیں کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اور یہ بتلایا کہ زمانے جاہلیت میں اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد بھی لوگ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھے اور پھر اس کو رجوع بھی کر لیتے تھے، چاہے 100 طلاقی کیوں نہ دے دیں، اور بعض لوگ شرارت میں آ کر کے اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھے اور پھر عدت ختم ہونے سے پہلے ہی اس کو رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کے سدباب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرما دیا کہ جس طلاق میں بندے کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا جو میں نے کل بتلایا تھا کہ اگر شوہر و بیوی کے درمیان کسی طرح سے بناؤ نہ ہو سکے، ایک دوسرے سے ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکے، تو جیسے شوہر کو طلاق دینے کا حق ہے ویسے ہی بیوی کو بھی طلاق کا مطالبہ کرنے کا حق ہے کہ طلاق کا مطالبہ کرے، اور طلاق کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو کچھ مہر دیا ہے اس کو واپس کر دے شوہر کو، اس کو خلا کہتے ہیں۔ اور یہ بھی بتلایا تھا کہ بغیر کسی عذر کے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے، خلا مانگتی ہے، تو وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائے گی۔ اور جس عورت کو جو عورت خلا لیتی ہے اپنے شوہر سے، شوہر اس کو طلاق کہہ دیتا ہے کہ جاؤ تم کو میں نے آزاد کر دیا یا تجھ کو طلاق دے دیا بیوی کے مطالبے پر، تو جیسے ہی خلا ہوگا ویسے ہی نکاح ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد نکاح برقرار اور باقی نہیں رہے گا، لیکن استبراء رحم کے لیے ایک حیض کی عدت کی مدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو میں نے بتلایا تھا کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم کل آپ کے سامنے رکھیں گے، تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو طلاق کا جو مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ رجوع کرنے والا طلاق 2 مرتبہ ہے، الطلاق مرتان، رجوع کرنے والا طلاق 2 مرتبہ ہے۔ مرتان یعنی ایک مجلس میں ایک طلاق اور دوسری مجلس میں کبھی جا کر کے پھر دوسرا طلاق۔ سامعین کرام، طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ ہے، جو شرعی دلیلوں کی روشنی میں واضح ہوتا ہے، طلاق دینے کا جو صحیح اور سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ اگر کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ بناؤ نہیں ہو پا رہا ہے، گنجائش کی کوئی صورت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے ہیں، اور اب شوہر چاہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، تو اس آدمی کے لیے چاہیے کہ پورے سوچ سمجھ کے ساتھ جب بیوی حیض سے پاک ہو، یعنی اس کو جو ماہواری آتا ہے مہینے میں، اس سے جب وہ پاک ہو اور پاکی کا زمانہ چلے، اس میں اس کو 1 طلاق دینا ہے، 1 طلاق، اس میں اس کے ساتھ ضرورت پوری نہیں کرنی ہے، بغیر ہم بستری کیے ہوئے 1 طلاق دینا ہے، اور اس کے بعد 1 طلاق دینے کے بعد اگر پھر سے رجوع کی کوئی صورت بن جاتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی
غصے میں جذبات میں آ کر کے طلاق دے دیتا ہے، لیکن پھر اس کو سوچنے وچارنے پر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے صحیح نہیں کیا ہے. تو اگر صلح کی کوئی صورت نظر آتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی کوئی صورت نظر آتی ہے، تو 3 حیض یا 3 عدت، 3 مہینہ یا 3 حیض پورا ہونے سے پہلے تمام فقہا کے نزدیک، یہاں تک کہ فقہاء اربعہ کے نزدیک بھی یہ ثابت ہے کہ 3 حیض سے پہلے اگر اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو پھر جیسے شوہر و بیوی رہتے تھے ویسے رہے، کوئی نکاح کی ضرورت نہیں. لیکن اگر 3 حیض یا 3 مہینے کی جو عدت کی مدت ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد نکاح کے ذریعے سے پھر اسی شوہر سے شادی کر سکتی ہے. عدت اگر کمپلیٹ ہو گئی، 3 حیض کی عدت کمپلیٹ ہو گئی تو عورت آزاد ہو گئی. اب عورت کے اوپر شوہر کا کوئی حق نہیں ہے. عورت چاہے تو کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے، یہاں تک کہ جس شوہر نے طلاق دیا ہے اس شوہر سے بھی شادی کر سکتی ہے. قرآن و حدیث دونوں سے یہ بات ثابت ہے. دیکھیے ابھی اس کے بعد ہی آیت نمبر 231 ہے، 232 آیت نمبر 232 سورۃ البقرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس سلسلے میں حدیث بھی ہے جو انشاءاللہ اپنے وقت پر آپ کے سامنے آ جائے گی. ابھی دیکھ لیجئے آیت نمبر 232 جو ہے سورۃ البقرہ، اللہ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تم نے کسی عورت کو طلاق دے دیا، تم لوگوں میں سے کسی نے بھی عورت کو طلاق دے دیا اور اس کی عدت کی مدت پوری ہو گئی، تو ولی کو بتایا جا رہا ہے، جو عورت کا ولی ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ان کو ان کے شوہر سے بھی نکاح کرنے سے مت روکو، ان کو ان کے شوہر سے بھی نکاح کرنے سے مت روکو. کب؟ جبکہ وہ دونوں اچھائی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور طلاق دینے کے بعد 3 حیض کی جو عدت کی مدت ہے وہ مکمل ہو گئی، اگرچہ وہ عورت اپنی شوہر سے جدا ہو گئی ہے، اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے، لیکن اگر دونوں کے درمیان اس کے بعد بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے نئے نکاح کے ذریعے سے پھر سے شوہر و بیوی بن سکتے ہیں. لیکن ایک طلاق ہو چکا ہے، اب زندگی میں اس کو صرف ایک طلاق کا اور حق رہ جاتا ہے رجوع کرنے کے لیے. یہ طلاق کی جو صحیح صورت ہے وہ ہے جو سنت سے ثابت ہے. ہم آپ کو بتلا دیں کہ طلاق کی ایک اور صورت ہے جو سماج و معاشرے میں دی جاتی ہے اور جس کو بہت سارے لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں. ایک مولانا صاحب، بہت ہی مشہور و معروف مولانا صاحب ہے طارق مسعود مفتی، بہت سارے ویڈیوز ان کے آتے ہیں. وہ ان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ جب کچھ بولتے ہیں تو اس کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی ہے، بس خالی منطق والی باتیں، صرف منطق والی باتیں. تو انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہہ دیا کیا کہ دیکھو، ایک مرتبہ اگر تم نے 3 طلاق دے دیا تو 3 طلاق ہو جائے گی. اب تمہاری بیوی نہیں ہے وہ تمہاری بیوی نہیں ہے وہ. اور دیکھو اہل حدیثوں کے پاس مت جانا کیونکہ وہ اس مسئلے میں صحیح نہیں ہے. حالانکہ قرآن کریم کی آیت کو آپ غور سے دیکھیے گا، آیت نمبر 229 سورۃ البقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق ہے، 2 مرتبہ. لیکن یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ اگر ایک ہی بار میں طلاق دے دیا تو طلاق ہو جائے گی. سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ طلاق کی جو ایک دوسری صورت ہے جس کو ایسے مفتی صاحب لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں کہہ دے طلاق طلاق طلاق، یا تجھ کو 3 طلاق، یا میں تم کو 3 طلاق دے دیا. اور بہت سارے ظالم قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو 1000 طلاق دے دیا. تو یہ جو ایک مجلس میں ایک ہی بار میں جو 3 طلاق ہے یہ بدعت والی طلاق ہے، یہ طلاق بدعی ہے. تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ طلاق بدعی ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. جو چیز قرآن سے ثابت ہو، جو چیز حدیث سے ثابت ہو وہ سنت ہے، جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے. اسی لیے فقہاء کرام نے ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاق کو طلاق بدعی کہا ہے، طلاق بدعی. اور حنفی فقہ کی کتابوں میں ایسی طلاق دینے والے کو بتلایا گیا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے.
محترم سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، رجوع کرنے کا اسی 2 مرتبہ میں حق حاصل ہے، اس آیت کریمہ سے ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاق حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ حافظ ابن کثیر نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حافظ ابن کثیر کی کتاب موجود ہے، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر امام المفسرین ہے، وہ سالار مفسرین ہے، وہ تفسیر کی کتابوں میں سب سے مستند کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک مجلس میں اگر کسی نے 3 طلاق دیا تو اس کا یہ عمل حرام ہے، اور اس کی دلیل انہوں نے دی ہے، ایسے ہی چھپ کے انہوں نے نہیں کہا ہے، لوگوں کی طرح سے ہوائی فائرنگ نہیں کیا انہوں نے دلیل بھی دیا ہے۔ سنن النسائی کتاب الطلاق حدیث نمبر 3430 نمبر کی حدیث، محمود بن لبید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دیا، تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، آج کل سماجی معاشرے میں ہوتا ہے، ایک ہی مجلس میں کہہ دیا تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور کہا ایلعب بکتاب اللہ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں اور تم لوگوں نے اللہ کی کتاب سے کھلواڑ شروع کر دیا۔ ایک آدمی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ اگر آرڈر دیجیے تو ابھی اس کا قتل کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے اس کو آرڈر نہیں دیا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق یہ شرعی اعتبار سے بالکل ہی بڑا جرم ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی غصے کے ساتھ اس کی تردید فرمائی۔ سامعین کرام، اگر ایک مجلس میں کوئی آدمی کسی کو 3 طلاق دیتا اپنی بیوی کو، ایک مجلس میں اگر آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو وہ 3 طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جیسا کہ ہم نے بتلایا، مفتی طارق مسعود اور جیسے جو لوگ ہیں وہ بڑے شدت کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کسی نے ایک مجلس میں 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دیا اب وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی۔ دلیل پوچھئے، کچھ بھی نہیں، دلیل پوچھے گا تو کچھ بھی نہیں۔ کیا دلیل دیں گے جانتے ہیں؟ یہ امام، وہ امام، فلاں امام، چلا امام، سب امام، تمام امام، ایسا بولیں گے۔ بس ایک قرآن کی آیت نہیں لا پائیں گے، ایک حدیث نہیں لا پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس قرآن و حدیث کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جس مسلک کو مانتے ہیں بس اسی مسلک کو فالو کریں گے۔ تو آپ کے سامنے سب سے پہلے میں بتلا دوں کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو آپ کو بتلا دیں کہ وہ صحیح قول کے مطابق ایک ہی طلاق شمار کیا جائے گا، باقی جو 2 طلاق ہوگا وہ ظلم ہوگا، اس نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم کیا۔ ایک طلاق واقع ہوگی، اس نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم کیا۔ اس سلسلے میں حدیث موجود ہے جو ہم آپ کو دکھلا دیتے ہیں اور سنا دیتے ہیں، خوب غور سے سن لیجیے۔ دیکھیے حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الطلاق باب طلاق الثلاث، حدیث نمبر 1470/2 یعنی 1474 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ حدیث بہت غور سے سنیے گا کیونکہ ان حدیثوں کو بیان کر کے حدیث کی روشنی میں کچھ اور باتیں بھی ہم آپ کو بتلائیں گے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سال میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا اس کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ کتنا؟ 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن لوگ 3 طلاق دیتے تھے اس زمانے میں ایک ہی مجلس میں، لیکن اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ آگے مزید فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فيه انات، لوگوں نے ایسے معاملے میں جن میں اللہ نے ان کو مہلت دیا تھا اور نرمی دی تھی، اس میں لوگوں نے جلدی سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ فلو امضیناہ علیہم، تو کیوں ہم بھی ان 3 طلاق کو ایک ہی کیوں نہ کر دیں تاکہ لوگوں کو سزا مل جائے، اور انہوں نے اسی ٹائم سے 3 طلاق کو 3 طلاق بنانا شروع کر دیا۔ یعنی پہلے کیا تھا؟
3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں لوگوں کے اس غلط عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مجلس کی 3 طلاق کو کہا کہ 3 طلاق ہی کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کو ان کے اس حرکت کا مزہ چکھا دیا جائے۔ سامعین کرام، اس حدیث کے فوراً بعد ایک اور حدیث ہے جس کو ابو الصحبہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے 3 سال میں 3 طلاق کو کیا ایک ہی نہیں شمار کیا جاتا تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک روایت ہے کہ ابو الصحبہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 طلاق جو اکٹھے دی جاتی ہے اس کو ایک ہی نہیں مانا جاتا تھا؟ کہا کہ ہاں ایک ہی مانا جاتا تھا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ یہ عمل بہت کثرت سے کرنے لگے تو انہوں نے 3 طلاق کو 3 ہی کر دیا۔ دیکھیں یہ 3 حدیثیں الگ الگ حدیثیں ہیں، لیکن تینوں کا مفہوم ایک ہے۔ ان تینوں حدیثوں پر آپ غور کریں گے تو سب سے پہلے بات جو سمجھ میں آتی ہے، یہ جو 3 طلاق ایک ہی مجلس میں دینے کی جو عادت ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، نبی کے زمانے میں بھی تھا، اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھا، لیکن یہ بری عادت شریعت کو پسند نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے جب ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے اور کہا کہ میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی جو ہے کھڑے ہو کر کے اس کو قتل کرنے کی اجازت مانگنے لگے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دینے کی جو بات ہے یہ سراسر بدعت اور بدعی عمل ہے، یہ شرعی اعتبار سے صحیح عمل نہیں ہے۔ دوسری بات، اگرچہ اس زمانے میں یہ عمل تھا اور اس بدعی عمل کے اوپر لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی تھی، غصہ بھی ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود سن 15 ہجری تک 10 ہجری تک 9 ہجری تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اس کے بعد 15 ہجری تک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کے پہلے 2 یا 3 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا، ایک ہی مانا جاتا تھا۔ لیکن جب بعد میں لوگ اپنی زیادہ جو ہے اس بدعملی کو زیادہ کرنا شروع کر دیے، اس بدعی عمل کو لوگوں نے زیادہ کرنا شروع کر دیا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک نہیں اب 3 ہی ہو جائے گا ایسا کہہ کے جو ہے انہوں نے ثابت کر دیا۔ سامعین کرام، تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگرچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس عمل کو ثابت کیا، حدیث کے جو الفاظ ہیں روایت کے، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، یعنی انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ایسے معاملے میں جس میں ان کے لیے سوچنے سمجھنے کی جو ہے سوچنے سمجھنے کا وقت شریعت کی طرف سے ملا تھا، جلدی کرنا شروع کر دیا ہے، تو کیوں ہم بھی ان کو انہی کی طرف کیوں نہ موڑ دیں؟ تو یہ جو الفاظ ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شریعت کے اعتبار سے نہیں، چونکہ ایک حاکم تھے تو لوگوں کو سزا دینے کے لیے ایسا عمل کیا۔ یہ ایک سرکاری آرڈیننس تھا جو اسی زمانے میں صرف جاری ہوا، بعد میں یہ چیز جاری نہیں رہا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے مرنے کے وقت میں کچھ چیزوں کو ریئلائز کیا تو انہوں نے کہا کہ 3 ایسے میرے احکام ہیں جو میں نے لوگوں کے درمیان نافذ کیے جس پر مجھ کو بڑی شرمندگی ہے۔ اس میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ میں نے لوگوں کو 3 طلاق کو 3 طلاق قرار دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی طلاق شمار ہوتا تھا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ جو ہے ایک سرکاری آرڈیننس تھا، یہ کوئی شریعت نہیں تھی۔ اگر یہ شریعت ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دلیل کی روشنی میں یہ بات بتلاتے تھے، لیکن انہوں نے دلیلوں کی روشنی میں نہیں بلکہ لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر کے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 قرار دیا تھا، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر کہا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ طلاق دیجئے، عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق ہے، دوسری مرتبہ طلاق دیجئے، عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق ہے، لیکن تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا؟ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء،
جس عورت کو طلاق دیا جائے گا وہ 3 حیض تک انتظار کرے گی، یعنی ایک مرتبہ طلاق دیا گیا 3 حیض تک انتظار کریں گی۔ اس مدت میں اگر لوٹا لیا گیا شوہر و بیوی ساتھ رہیں گے، اگر نہیں لوٹایا گیا اور بعد میں اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ اس آیت کریم